رمضان المبارک کا آخری عشرہ طلوع ہونے والا ہے اور یہ عشرہ جہنم سے آزادی والا عشرہ ہے، جہنم سے چھٹکارے والا عشرہ ہے، کیونکہ اس عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ ایک ایسی رات عطا فرمانے والے ہیں جس رات کے متعلق میرے رب نے خود ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اسی رات کو پانے کے لیے نبی رحمت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں حضور بعض دفعہ پورا مہینہ اعتکاف فرمایا کرتے اور آخری 10 دنوں کا بڑے اہتمام کے ساتھ حضور اعتکاف فرمایا کرتے۔ اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے ایک مرتبہ کسی خاص عذر کی بنا پر حضور کا اعتکاف رہ گیا، میرے آقا نے شوال المکرم کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور ایک مرتبہ حضور کا سفر کی حالت میں اعتکاف رہ گیا، حضور نے اگلے سال 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ بڑی خوبصورت میرے آقا کی سنت ہے، بے شمار اجر و ثواب ہے۔ فضائل کے حوالے سے 2 حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں۔ جامع الصغیر کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے ثواب اور اجر کی نیت سے اعتکاف کیا اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور شعب الایمان کے اندر حضور نے ارشاد فرمایا من اعتکف فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، جس نے رمضان المبارک میں اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب دیا جائے گا، 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب دیا جائے گا۔ بے شمار فضائل ہیں۔ جو اعتکاف بیٹھنے والے ہیں ان کی بارگاہ میں ایک خوبصورت پیغام ہے کہ آپ کس نیت سے اعتکاف بیٹھیں، کیا کچھ لے کر آپ یہاں سے اٹھیں۔ ایک مثال دے کر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا پیشہ ور ضدی بھکاری ہوتے، وہ گھر پہ آتے ہیں، گھر کے دروازے پہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم یہاں سے اٹھنے والے نہیں جب تک ہمیں خیرات نہ مل جائے۔ گھر کی دہلیز پہ وہ چوکھڑی مار کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے خیر لیے بغیر نہیں اٹھیں گے، نہ چاہتے ہوئے بھی کہ اب یہ بیٹھ گئے ہیں، اب ان کو خیرات نہیں ملے گی تو نہیں اٹھیں گے۔ اہل خانہ کا اگر ارادہ نہ بھی ہو تو ان کے ضد کی وجہ سے ان کو دیا جاتا ہے کہ ان کو عطا کرے تاکہ یہ جائیں گھر سے۔ اعتکاف بیٹھنے والوں، رب کی دہلیز پہ تم بیٹھنے جا رہے ہو، رب کی دہلیز پہ تم بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ سے یہی عرض کرو کہ میرے مالک تیرے در پہ آ گئے ہیں، تیری بارگاہ میں بیٹھ گئے ہیں، اب یہاں سے ہم اٹھیں گے نہیں جب تک تیرے در کا فیض نہ لے لیں۔ میرے اللہ تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں، اب یہاں سے اٹھیں گے نہیں جب تک اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ لیں۔ میرے اللہ تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں، اب یہاں سے ہم اٹھیں گے نہیں جب تک خیرات کی جھولیاں بھر نہ لیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اس انداز سے اگر آپ ذہن لے کر بیٹھیں گے کہ مولا اب بیٹھے ہیں تیری بارگاہ سے اب اٹھنے والے نہیں، تو عطا کر دے، تو بخشش کر دے، تو بھلائیاں عطا کر دے، تو خیر دے دے، تقوی کا نور دے دے، میرے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے دے، ہم یہ سب کچھ لے کر میرے مالک اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ جو سارے خزانوں کا مالک ہے وہ کرم فرمائے گا اور تجھے یہ فیض نصیب ہو جائے گا۔ اور اعتکاف بیٹھنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر کو آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ جب بندہ اللہ کے گھر میں ہوگا، اعتکاف میں بیٹھا ہوگا، دنیا سے کٹ کر اللہ کے حضور خالص ہوگا، تو
اس وقت اس کی ساری توجہ اور ساری محنت اس بات پہ ہونی چاہیے کہ وہ لیلۃ القدر کے لمحات اس کو میسر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔